الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم حاضرین جمعہ، ہمارے بدن کا ہر حصہ، ہماری باڈی کا ہر پارٹ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. ہم کسی عضو کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار ہے. انسان کے جسم کا ہر عضو اہمیت رکھتا ہے، لیکن انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ایسا بھی ہے کہ اس عضو کے اوپر انسان کے دین کی بنیاد بھی ہے اور انسان کی آخرت کی بنیاد بھی ہے. دین اور دنیا دونوں کی بنیاد ہے اس عضو کے اوپر. اگر وہ صحیح ہے تو انسان نجات پائے گا، اور اگر انسان کے جسم کا وہ حصہ گڑبڑ ہے، خراب ہے، تو انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور وہ حصہ ہے دل. ہم یہاں دل کی فزیکل ویلیو نہیں بتا رہے. بھئی انسان کے جسم کے اندر دل کی اپنی ایک فزیکل ویلیو بھی ہے. دل چل رہا ہے، انسان چل رہا ہے. دل رک گیا، انسان مر گیا. ہم یہاں اس پر بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں دل کی اسپریچول ویلیو پر. اس دل کا انسان کے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن. آپ جانتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام. ایمان کے بارے میں جو صحیح قول ہے، جو صحابہ سلف صالحین کا قول ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: قول وعمل ونیت. آدمی دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، اور پھر اس اقرار اور تصدیق کا اثر اس کے جوارح پر، اس کے پارٹس آف باڈی پر نظر آئے، عمل کرے وہ.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے وہ بھی غلط ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے یہ بھی غلط ہے. ایمان ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں, عمل بھی آپ کر رہے ہیں, لیکن دل میں چور ہے تو آدمی منافق ہے. دل میں ایمان ہے, زبان سے اقرار بھی ہے, عمل گڑبڑ ہے, انسان فاسق ہے. تو دل بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے بدن میں ایک آرگن ایسا ہے, ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا بدن درست ہے. کیا مطلب؟ یعنی دل اگر صحیح ہے تو آپ کا ہاتھ غلط جگہ نہیں اٹھے گا. دل صحیح ہے تو آپ کی آنکھیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گی. دل اگر صحیح ہے تو زبان سے غلط باتیں نہیں نکالیں گے آپ. اور اگر وہ چیز گڑبڑ ہے تو انسان کا پورا جسم گڑبڑ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں, التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں ہے. تقوی کا محل دل ہے. دل اگر درست نہیں ہے, دل کے اندر نفاق ہے, دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے, دل کے اندر دنیا کی حرص ہے, پھر ظاہر ہے آدمی بظاہر کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو, اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. تقوی کا محل یہ ہے. میرے بھائیو, آج ہم اپنے جسم پر بڑی محنت کرتے ہیں. انسان کے چہرے پر ایک ہلکی سی خروچ آ جائے, ایک ہلکا سا داغ آ جائے, انسان اسکن کے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا ہے. دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں روپے کا سالانہ بجٹ ہے کاسمیٹکس کا. ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہمارے نوجوان اپنے جسم اور اپنے چہرے پر کتنی محنت کرتے ہیں. حالانکہ اگر چہرے پر کوئی دو چار دھبے ہیں, داغ ہے, تو بھائی زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں مایوس سمجھیں گے. لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام تھوڑا گر جائے گا. لیکن اگر انسان کا دل گڑبڑ ہے تو انسان تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, وہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا, یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. ہم جس ماحول میں جیتے ہیں ہمارے یہاں ظاہر کی بڑی اہمیت ہے. ظاہری ٹپ ٹاپ کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں. بھئی انسان اچھا کھائے, اچھا پہنے, اچھے مکان میں رہے, شریعت میں معیوب بھی نہیں, اچھی بات ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سینے میں چھپے ہوئے دل سے بے نیاز ہو جائیں. ہمارے کپڑوں کی رنگینی اور ہمارے چہروں کی چمک میں ہم بھول جائیں کہ چہرے سے زیادہ امپورٹنٹ, کپڑے سے زیادہ امپورٹنٹ اور ظاہر سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے دل کا صحیح ہونا ہے. میرے بھائی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں. اللہ نے سورہ شعراء میں ان کی دعا کے الفاظ کو نقل کیا ہے, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. پروردگار تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, ذلیل نہ کرنا. دنیا کی رسوائی 4 دن ہے, اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. اصل رسوائی تو آخرت کے دن کی رسوائی. اس دن اللہ ہم سب کو رسوائی سے بچا لے. ابراہیم اس دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں.
اے اللہ اس دن میں مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن تو وہی آدمی نجات پائے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو صحیح دل لے کر کے آئے گا، جس کا دل بیماریوں سے پاک ہوگا، جس کا دل نفاق سے پاک ہوگا، جس کا دل دنیا کی گندگیوں سے پاک ہوگا۔ تو دل پر توجہ دینی چاہیے۔ صحابہ کرام کے یہاں کپڑوں سے زیادہ دل کو اہمیت دی جاتی، چہرے سے زیادہ دل کو اہمیت دی جاتی۔ بلال حبشی ظاہر کوئی خوبصورت تو نہیں ہے، حبشی ہیں، حبشہ کے لوگوں کا جیسا جسم ہوتا ہے، جیسا چہرہ ہوتا ہے، ویسا بلال کا چہرہ ہے۔ اگر اس معاشرے میں چہرے اور کی خوبصورتی کو معیار سمجھا جاتا تو شاید بلال کو کوئی نہ پوچھتا، مگر بلال نبی کے بھی چہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ بلال وہ ہیں جن کے قدموں کی آہٹ پیارے نبی نے اپنے آگے سنی تھی معراج کے موقع پر جنت میں۔ تو دل، آج اس ماحول میں ہم دل کی اہمیت سے ناواقف ہے میرے بھائی۔ انسان کا دل خراب ہے، انسان کے دل میں دنیا بھر کی گندگی بھری ہے، اور انسان سماج میں ایک عزت اور ایک نام اور ایک اسٹیٹس کے ساتھ جی رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ صحابہ کو فرق پڑتا تھا، اور صحابہ کرام نے سب سے پہلے اپنے دلوں پر توجہ دی، اور جب انہوں نے اپنے دلوں کو توجہ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ایسا صاف اور ستھرا بنا دیا کہ ان کے دل کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ ایمان سے بڑھ کے ان کے دل کو کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، ایمان کو اٹریکٹیو بنا دیا، ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ تو دل کیوں بگڑتے ہیں، آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ انسان کے دل کیوں بگڑتے ہیں؟ ایک تو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ انسان کا دل کیوں خراب ہوتا ہے، انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے، انسان کے دل سے اللہ کی محبت کیوں ختم ہوتی ہے، انسان کے دل سے اللہ کا ڈر کیوں ختم ہوتا ہے؟ تو آئیے چند چیزیں ہم آج خطبہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہے آپ کے سامنے بیان کریں۔ دیکھیے، دل جو ہے، دل کی سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے، دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا تعلق اور اٹیچمنٹ دل کے ساتھ ویسا ہو جائے جیسا اللہ کا ہونا چاہیے۔ ایمان والے کا دل سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اس دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اس دل میں خوف اللہ کا ہونا چاہیے، اس دل میں بھروسہ اللہ کا ہونا چاہیے، اس دل میں امید اللہ کی رحمت کی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے ایمان والے بندے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ انسان اگر واقعی میں اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں سکتا۔ جب اسے یہ پتا ہوگا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، نفع اور نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ کیوں ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آئے؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، جو کنیکشن ہونا چاہیے، وہ ابراہیم کا تھا۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور زبان پر ابراہیم کے کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو دل غیر اللہ کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، یہی تو شرک ہے۔ شرک کا آغاز یہی سے ہوتا ہے کہ دل میں غیر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، غیر اللہ کو وہ مقام دے دے جو اللہ کو دینا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ توحید پر بات کریں ان کو اچھا نہیں لگے گا، ان کے سامنے آپ قرآن کی توحید والی آیات پڑھ دیں، رسول اکرم کی توحید والی احادیث پڑھ دیں، توحید کی فضیلت بیان کر دیں، وہ کہیں گے یار بڑی سادی سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، مزہ نہیں آیا۔
ان کے سامنے آپ قصے کہانیاں سنائیں، کرامتیں سنائیں، بے سر پیر کی باتیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بات کریں، ان کو مزہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ باغ ہو جاتے ہیں۔ یہ موحد کی پہچان نہیں ہے۔ جو توحید والا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے میرے بھائی، اللہ کا نام لیا جائے کام جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ارے مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں، جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ تو دل کا اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ اور یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ خوف اور امید دونوں والا ہونا چاہیے۔ آدمی اللہ سے اتنا ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کی ایک پہچان بتائی سورہ انبیاء کے اندر، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، میرے انبیاء، میرے پیغمبر یہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی، یہ ہے ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا بگاڑ کا پہلا سبب ہے غیر اللہ کی محبت۔ دوسرا سبب جھوٹی آرزویں، بھئی ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیں نہیں، یہ جو جھوٹی آرزویں ہیں، انسان اپنے ایمان کی فکر نہ کرے، اپنے عقیدے کی فکر نہ کرے، اپنے عمل کی فکر نہ کرے اور جھوٹی آرزوؤں کا ڈھورا پیٹے۔ یہ تو یہودی کرتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تمنائیں اور آرزویں یہ انسان کے دل کو سخت بناتی ہیں، اور شیطان کا بہت بڑا ٹارگٹ بھی ہے، شیطان ہمیں جھوٹی آرزویں دلاتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو جھوٹی تمنائیں دلاؤں گا، جھوٹی آرزویں دلاؤں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا کام یہی ہے، وہ لوگوں کو جھوٹی آرزویں دلاتا ہے، شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ جنت آرزوؤں سے نہیں ملے گی میرے بھائی، جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی، جنت آپ کے ایمان و عمل کے ذریعے ملے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب آرزو کریں اور مسلمانوں تم آرزو کرو، آرزوؤں پر آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، برائی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ ہم اپنے منمانی کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور ہم آرزوؤں میں جیے، یہ انسان کے دل کو سخت بناتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کو سخت بنانے والی اور انسان کے دل کو خراب کر دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا۔ بھی ایک ملنا جلنا ہماری دنیا کی ضرورت ہے، ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بھئی ہمارا ایک ورک پلیس ہے، ہمارا ایک اپنا ورک ایریا ہے، ہم اس میں لوگوں سے ملتے تو ضروری ہے۔ ایک ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ملنا جلنا ضروری ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے تو بہتر کہا ہے اس مومن کو
ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں. مگر میرے بھائیوں، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کے 24 گھنٹوں میں کئی قیمتی گھنٹے آپ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھکوں میں گزر رہے ہیں. آپ بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، اپنے عمل کی، اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، اور آپ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ ہاں کریں. اور ظاہر ہے کہ جب انسان فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو ان کی بہت ساری عادتیں، بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر لے گا. وہ کل تک جو کام آپ نہیں کرتے تھے، آپ وہ کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ وہ چیز اپنا لیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ ابن عامر سے کہا تھا. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 نسخے بتائے نجات کے. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. آج اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہو تو لوگ کہیں گے یہ تو بیوقوف آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے. لیکن اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے کاروبار سے، اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو گئے تو گھر والوں کو ٹائم دو بھائی. آج ہم سوشل میڈیا میں اتنے محو ہیں، فیس بک پر ہمارے 5000 دوست ہیں، انسٹاگرام پر ہمارے ہزاروں فالوورز ہیں، واٹس ایپ پر ہم سے دعا سلام کرنے والے ہزاروں ہیں، اور بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں ہمارے پاس. بیوی کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر کے باتیں نہیں کر سکتے ہم. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. اللہ کے نبی فرما رہے اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. یہ نجات کا راستہ ہے. بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا بلا ضرورت، بلا وجہ، فضول، یہ شریعت میں مناسب نہیں ہے میرے بھائی. ہاں آپ اچھے لوگوں سے ملیے، اللہ والوں سے ملیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، علمی مجلسوں میں بیٹھیے، نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھیے تاکہ کچھ اچھی چیزیں آپ سیکھ لیں، کچھ آپ کی اصلاح ہو جائے. بلا وجہ دوستی کے نام پر، تفریح کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارا سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو گھنٹوں نہیں بلکہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو زندگی کا شاید ایک بڑا حصہ ہم ان فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں. ان سب چیزوں سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے. کھانا، سونا اور اسی طریقے سے ہنسنا. ظاہر ہے کھانا بھی ضروری چیز ہے، سونا بھی ضروری چیز ہے، اور ہنسنا بھی زندگی میں کچھ ہونا چاہیے. مگر ان تینوں چیزوں کی کثرت، ان کا زیادہ ہونا انسان کے دل کو بگاڑ دیتا ہے. بھئی کھانا کھائیں آپ، مگر کھانے کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں. بعض لوگوں کا موضوع بحث ہمیشہ کھانا ہی ہوتا ہے. ان سے جب ملو بھئی کیا کھائے اور کیا کھاؤ گے، یہی ان کی گفتگو یہ سے شروع ہوتی ہے، یہ پر ختم ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے بھئی؟ کھانا اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے، جو شریعت کی تعلیم ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا. ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنی. اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا انسان. بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. یعنی انسان اتنا ہی کھانا کھائے جس میں اس کی زندگی کا گزران ہو جائے، بس اپنی جسم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کھانا کھائے. فَإِن كَانَ لَا مَحَالَ. اگر اتنا کم کھانے میں انسان نہیں کھا پا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کھاؤ، لیکن اپنے کھانے کے 3 حصے کر لو، اپنے جسم کے 3 حصے کر لو. ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. اپنے جسم کا ایک حصہ کھانے کے لیے چھوڑ دو، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے جسم کا کچھ حصہ خالی رکھو. زیادہ کھانے سے ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. بھائی آج جو دنیا بھر کی بیماریاں ہمارے سماج میں پھیل رہی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں بیلنس کو کھو چکے ہیں، توازن کو کھو چکے ہیں. چکنی چیزیں، تیل والی چیزیں اور اسی طریقے سے مرغن غذائیں بہت کثرت سے کھا رہے ہیں. اور ابھی شاید ہم جوان ہیں، ہمیں اس کا اثر محسوس نہ ہو، عمر جیسے جیسے آگے بڑھے گی ہمیں احساس ہوگا.
تو کھانے کی کثرت انسان کے دل کو سخت کر دیتی. سونے کا معاملہ ہے، رات میں آپ سوئیں، آج کل سردیوں کا موسم ہے، اگر آپ مان کے چلا جائے 11 بجے آپ سو جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز ہو رہی ہے، 5:45 پر جماعت ہو رہی ہے، ایک اچھا خاصا ٹائم آپ کو مل رہا ہے، لیکن آپ سوئے پڑے ہیں، فجر نہیں پڑھ رہے آپ. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہم کو نوازا ہے، ہمارے پاس پانی گرم کرنے کی سہولیات، اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہے، ہمارے پاس غسل کرنے کے بھی تمام انتظامات موجود، ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے. ہمارے سونے جاگنے کی کیا شیڈیول کیا ہے میرے بھائیوں؟ صبح 11 بجے ہمارے دن کی شروعات ہوتی. یہ ظاہر ہے کہ دل جو سخت ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ 2 چیزیں انسان کے دل کو سخت کرتی ہے، کثرت الاکل اور کثرت النوم، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. اللہ نے سورہ زاریات میں اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور صبح سویرے جو قبولیت کا وقت ہے، جو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. بھئی آپ کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہے؟ آپ کو اونچا کاروبار کرنا ہے، اونچی پڑھائی کرنی ہے، زندگی میں کچھ بننا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کے ساتھ آپ دعا کے پاور کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں؟ اب رات میں اس ٹائم اٹھیے جس ٹائم اللہ آپ کو دینے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. رات میں اتنا ہی سوئیں جتنے آپ کے جسم کی ضرورت ہے، اس ٹائم اٹھیں، تہجد پڑھیں، 2 ہی رکعت پڑھ لیں بھائی، جتنا ٹائم ملا اتنی پڑھ لیں، اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی مرادیں مانگیں، اولاد نہیں اولاد مانگے، کاروبار میں برکت نہیں برکت مانگے، جسم میں صحت نہیں صحت مانگے، اللہ سب دے گا. تو دل سخت ہوتا ہے زیادہ سونے سے، زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا مت کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان ہنسے، ہنسی مذاق بھی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن انسان مسخرہ بن جائے، وہ ہمیشہ ہنسنے ہنسانے کی بات کریں گے، مناسب نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو انسان کے دل کو سخت بناتی ہیں. موضوع اور باتیں اور بھی تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے بھائیوں یہ ہمارے دل جو ہے نا یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. دلوں کا کنٹرولر اللہ ہے، دلوں کا مالک اللہ ہے. اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تو اس دعا کو یاد کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. پیارے نبی جب یہ دعا پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، ہم نے آپ کی مدد کی، اسلام قبول کیا، کہ آپ ہمارے بارے میں بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل پلٹ سکتے ہیں؟ یہ ایک صحابی غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے حضرت صہیب رومی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے بارے میں بھی ڈرتے ہیں، ہمارے دل پلٹ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان. اب یہاں انگلیوں کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی انگلیاں ہیں. اس کی انگلیاں کیسی ہیں کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ کی انگلیاں ویسی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق. اللہ کے نبی فرما رہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان سارے بنی آدم کے دل ہیں. یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے. انسان آج مومن ہے صبح تک مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. انسان کے ایمان کی اور انسان کے کفر کے درمیان اللہ حائل ہے، اللہ حائل ہے ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان. لہٰذا ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہمارے دل کی حفاظت کرے اور دل پر توجہ دے. میرے بھائی دل اگر سخت محسوس ہو تو قبرستان کبھی کبھی جایا کریں، دل سخت محسوس ہو تو موت کو یاد کریں، دل سخت محسوس ہو کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے، دل سخت محسوس ہو قرآن بیٹھ کر کے کسی اچھے قاری کی آواز میں سن لیں یا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے دل نر محسوس ہوں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہر وبا ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما دے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون